نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ خشک ہو جا خاک ہو کر، خشک ہو جا خاک ہو کر، خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھوں تو سوکھے زبان اہل بیت۔ میرے واجب الاحترام، میرے اساتذہ اکرام، مسند انصاف پر بیٹھے منصفین عظام اور میرے طلباء ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کے اس المسابقہ فی الخطابہ میں جس موضوع کا سہارا لے کر حاضر ہوا ہوں وہ اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے نفرت کے عنوان پر معنون ہے۔ سامعین محترم، جس طرح اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت و عقیدت ضروری ہے، اسی طرح صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت و عقیدت ضروری ہے۔ جس طرح صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس دل میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت و عقیدت نہیں، وہ دل ایمان سے خالی ہے، اور جس دل میں اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت و عقیدت نہیں، وہ دل بھی ایمان سے خالی ہے۔ سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس صحابہ کی جماعت کو نجوم ہدایت فرمایا اور اپنے گھر والوں کو نوح کشتی بھی کہا ہے۔ اس لیے ان سب کی عزت و عظمت کے جھنڈے بلند کرنا اہل سنت والجماعت اپنے ایمان کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ علامہ علاء الدین نے علی بن محمد المعروف سے اقوال سلف کی روشنی میں دین کے فرائض میں بتاتے ہیں، مودۃ النبی جی وکف الاذن عنہ ومودتہ اقاربہ من فرائض الدین وهو قول السلف۔ حضرت مخدوم مجدد ہاشم بن عبد الغفور رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت ہم پر فرض عین ہے اور ان سے بغض رکھنا سخت حرام ہے، گناہ ہے۔ سامعین محترم، قرآن کریم اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ اور وقتاً فوقتاً اس بات کی تاکید کی، وجہ یہ تھی کہ سب کے سب رشتے رسالت عالم سے جڑ جائیں، اور اسلام اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں اور عزیزوں کے بارے میں غلط جملہ تو کیا کوئی غلط لفظ بولے، اس لیے کہ اس لفظ سے براہ راست ذات رسالت پر ایک جرم لازم آتا ہے جو ایک مسلمان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے۔ سامعین محترم، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ رشتہ رسالت کی قدر و عزت نہ کرنے والوں کو اسلام بھی اپنے رشتے میں لانا گوارا نہیں کرتا، اور نہ ہی جنت چاہتی ہے کہ اس کا مکین بنے۔ سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس صحابہ کی جماعت کو سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، مگر وہ اللہ رب العزت سے اس حال میں ملے کہ اس کے دل میں اہل بیت سے نفرت ہو، وہ سیدھا جہنم میں داخل ہوگا۔ سامعین محترم، اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کرنے والوں کا انجام جنت ہے، جبکہ بغض رکھنے والوں کا انجام جہنم ہے۔ اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بغض رکھنے والے دونوں جہانوں میں ناکام ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ سامعین محترم، اگرچہ وہ 5 وقت کے پکے سچے نمازی ہوں، روزے دار ہوں، زکوٰۃ دینے والے ہوں، حاجی ہوں، قربانی کرنے والے ہوں،
سنت کے متبع ہوں، شریعت کے مطابق ان کا اوڑھنا بچھونا ہو، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ اول ماننے والے ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المؤمنین ماننے والے ہوں، تمام صحابہ کو برحق مانتے ہوں، لیکن اہل بیت سے نفرت کرتے ہوں تو سیدھے جہنم میں داخل ہوں گے۔ اس لیے کہ اہل بیت سے تو نفرت کرتے ہیں جبکہ صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کریں، اہل بیت سے بھی محبت کریں۔ شاعر بھی تڑپ کر کچھ یوں کہتا ہے، لجپال گھرانہ ہے نگینوں کی لڑی ہے، لجپال گھرانہ ہے نگینوں کی لڑی ہے، اس گھر کی غلامی حکومت سے بڑی ہے۔ تم لوگ ادھر باغ کی دکھ پر ہو پریشان، فردوس ادھر زہرا کے قدموں میں پڑی ہے۔ والسلام علیکم۔